ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہجرت کرنے کے بعد مصر سے صحرائے پار کر کے ایک بستی کا حکم دیا گیا کہ اب یہاں پر چلے جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور حطۃ اے اللہ ہمیں بخش دے کہنا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ لیکن کیا ہوا، یہاں بھی انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس کی بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل کر کچھ اور کر دیا۔ بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر اپنا عذاب اتارتا ہے، جیسے بنی اسرائیل پر اترا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو وہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تحقیق تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہر وقت من و سلوا نہیں کھا سکتے، روز ایک ہی ڈش، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے پیدا کر دے۔ جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غذا میں سادگی اختیار کرتے ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں جیتے، وہ ہر روز نئی نئی ریسیپیز اور نئے نئے مینیو کی تلاش میں نہیں رہتے، وہ ایسے غذا کھاتے ہیں جو رزق طیب ہو اور جس سے وہ اپنی زندگی قائم رکھ سکیں، اپنی عبادت کو بہتر کر سکیں اور دنیا میں آ کر پروڈکٹیو لائف گزاریں، اس سے واقعی کچھ کر کے اپنی آخرت کما کے جائیں۔ لیکن جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوتا، کسی انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا تو پھر اس کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آپ ان کا انداز دیکھیے، خود دعا نہیں کرتے، آپ دعا کیجیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے دعا دیجیے۔ تو اس شخص سے نکما اور کون ہوگا جو اپنے لیے خود بھی دعا نہ کرے، وہ بھی کسی اور سے کروانا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں آسمانی غذا دی اور تم زمینی غذا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، صرف زبان کے ذائقے کے لیے۔ اچھا تو کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہاں تمہارے لیے وہ موجود ہے، اور ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب، اللہ کی اور ناراضگی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہیں کی، حتیٰ کہ جو لوگ ان کو ہدایت کی بات بتاتے تھے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، ان کو بھی قتل کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے بنی اسرائیل نے کتنے مطالبے کیے، کتنے انہوں نے مطالبے کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا کی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور دنیا کی نعمتیں وہ برس رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اگر نافرمانی کر رہے ہیں ہم اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو اس پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر ہمیں
غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں پر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ میرے پر انعام ہے یا آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو غور کیا کریں کہ جو ہم پر جس دن اچھا کھانے کو مل جاتا ہے یا اس طرح سے کوئی نعمت مل جاتی ہے، بہت خوشی ہو جاتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہے نا، تو آپ بھی یہ چیک کیا کریں ہم پر جو نعمتیں مل رہی ہیں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کتنی ہے۔ اگر ناراضگی کے ساتھ مل رہی ہے تو پھر وہ عذاب الہی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے وہ جو چاہے کرے، ان کی کوئی نافرمانی انہیں نقصان نہیں دے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ انسان کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی نجات، کسی کی بخشش اس بنا پر نہیں ہوگی کہ وہ کون سی فیملی سے ہے، کس امت میں سے ہے، کس گروہ سے ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کی کیا ذات ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایک طرف ایمان ہو، دوسری طرف اچھے اچھے کام بھی ہوں، ایک طرف عمل صالح، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کو ان کے رب کے نزدیک اجر ملے گا۔ اگر ایمان میں خلل ہوا یا نیک کام نہیں ہوئے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر چند باتیں مزید بنی اسرائیل کے بارے میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا مضبوطی سے پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ یہ جب نافرمانیاں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کے طور پر کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر ایک چھت کی طرح معلق کر دیا کہ مانو اللہ کی بات ورنہ یہ تمہارے سر پر گرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چھت سر پر گرے گی تو کیا کریں گے، وہ بات نہیں مانیں گے یا نہیں؟ سب نے کہا ہم مانیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ عذاب ٹال دیا اور اس کے بعد پھر وہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے، اپنے عہد سے پھر گئے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام پر جو ہم وعدے کرتے ہیں، جو نظریں مانتے ہیں، جو اپنے اندر ارادے کرتے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور جو قرآن مجید میں احکامات ہیں ان پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر مزید مہلت دے دی، اور یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ۔ ذلیل ہونے والے وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے چھٹی کا دن تھا، ہولی ڈے تھا، ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ کاروبار نہ کریں، مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، چونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھیں تو جمعہ کی شام کو جال لگا کر اتوار کی صبح نکالتے، اس طرح ایک ہیلا سازی کرتے، ایک بہانے کے ذریعے وہی کام کرتے جس سے روکا گیا۔ اصل مقصد تو تھا کہ یہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ لو۔ انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن نہیں لے رہے، لیکن مچھلیاں تو وہی تھی جو ہفتے کے دن آئی تھی، بات تو وہی تھی۔ تو بہت سے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے تعویلیں کرتے رہتے ہیں، قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ کھانے والا نہیں۔ فرمایا ان کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر ہو جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑی، سب تم پر لعنت کریں۔ پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقویٰ والوں کے لیے واضح و نصیحت بنا دیا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کی شکلیں بگاڑ دے۔ ان کی شکلیں کیوں بگاڑی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بگاڑا، اس میں منمانی تبدیلی کی۔ یاد رکھیے کبھی بھی قرآن و سنت میں اپنے من مانے مطلب نکالنے کی
کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی ہو یعنی جوان، تو تم ویسا ہی کرو، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ دیکھیں پہلے تو جب بتا دیا پھر اس کے بعد سوال کتنے زیادہ کہ دین میں بہت زیادہ سوال کرنے سے دین مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا، چونکہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ طرح طرح کے سوال کرتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ قریب تھا کہ وہ ذبح سے نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ سب کچھ پوچھ کر بھی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے۔ بے شک گائے ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والوں میں سے ہیں۔ کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو اور نہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم حق لائے ہو، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے، سمپل وے میں، بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ نکتہ چینیاں اور بہت زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کر دیتے، بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے سوال کر کے گائے کی تلاش اور گائے کو ذبح کرنے کا عمل اپنے لیے بہت مشکل بنا دیا۔ لیکن یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ہمیشہ جب کبھی اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل لگے تو اپنے آپ سے کہا کریں رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا حکم سچا ہے، مجھے اللہ کا حکم ماننے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن اصل حق تو یہی ہے، فیصلہ تو اس کے مطابق ہوگا، لہٰذا مجھے اس سے انکار نہیں کرنا، مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہا گیا بس اس کو کر لیا جائے، ورنہ بنی اسرائیل جیسا انجام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔